رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ آمینہ کے لال جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں. پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ علم نشرح 30واں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ علم نشرح میں فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. سبحان اللہ. یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا، اور تا قیامت تک یہ ذکر اسی طرح بلند ہوتا رہے گا. اسی وجہ سے یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، یعنی آپ کا ذکر اسی طرح بلند ہوتا رہے گا. اور آج ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مبارک رات ہے. ہم ایسے تو شب قدر بھی مناتے ہیں، شب برات بھی مناتے ہیں، اور شب معراج بھی مناتے ہیں، اور عید کی دوسرے راتیں بھی ہم غالباً تمام لوگ زیادہ تر لوگ مناتے ہیں. تو یہ ایسی رات ہے کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بنانے کا، پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ چاند، نہ سورج، گویا ہر چیز، یہ زمین آسمان وغیرہ یہ ہم تو دور کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان اور جنات تو دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور جنات جہاں پر رہتے ہیں ان چیزوں کو ہی نہیں بناتا. تو یہ جو چیزیں ہمیں جن کے صدقے طفیل میں ملی ہیں، تو اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے، اللہ کا احسان ماننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور بہت سے لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں. میری تقریر کا آغاز میں شروع کرنے جا رہا ہوں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یعنی سنی لوگ بہت سے عیدیں مناتے ہیں، حالانکہ شریعت میں ہیں صرف 2 عیدیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سنی لوگ بہت سی عید مناتے ہیں، بولتے ہیں کہ عید غوثیہ، عید میلاد النبی، اس کے علاوہ دیگر اور بھی چیزیں جو ہیں عید کا ہم نام دیتے ہیں. تو اسلام میں ہیں صرف 2 عیدیں، اور یہ سنی لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت کے لوگ جو ہیں یہ 2 عیدوں سے زیادہ مناتے ہیں، اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو بتانے کا حاصل کلام مقصد یہاں پر یہ جو ذکر میں نے چھیڑا ہوں، عیدوں کی 2 قسمیں ہیں. عید کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے عید شرعی، واجب عید. واجب عید عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، اور عید الفطر رمضان کی عید اور بقرعید کی عید. ان 2 عیدوں کو عید شرعی کہتے ہیں. یہ اس کی ایک قسم ہے.
اور دوسری قسم عید کی فرحت کی، خوشی کی، مسرت کی اور اللہ کی بارگاہ میں تشکر یعنی شکر بجا لانے کی عید۔ جیسا کہ مثال کے طور پر میں آپ کو بیان کرنا چاہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے جن کو حواری کہتے ہیں، اور وہ سب اصحاب ایمان والے تھے، انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتارے، غذا اتارے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسے سوالات نہ کرو، ایسے سوالات کی وجہ سے بہت سے قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہم سوالات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارا جو ایمان ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کھانا غذا وغیرہ جو ہماری کھانے کی چیزیں وہ اتارے گا تو ہمارے ایمان میں اور مضبوطی آ جائے گی، یعنی ہمارا ایمان اور پکا مضبوط ہو جائے گا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کھانا اتارا، تو وہ کھانا جس دن اتارا اس دن ان کا وہ عید کا دن تھا، عید الاولینا و آخرینا، یعنی کھانا اترنے کے شکر میں ان لوگوں نے عید کی طرح وہ سیلیبریٹ کیا، اور قرآن اس کا گواہ ہے، اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ عید الاولینا و آخرینا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بتانے کا حاصل کلام یہاں پر یہ ہے کہ عید کی جو دوسری قسم ہے وہ فرحت و مسرت، خوشی۔ ہمارے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں اگر شادی ہوتی ہے، کسی کو جاب لگتی ہے، کوئی نیا کام اچھے سے شروع ہوتا ہے، جس طرح ہمیں خوشی ہوتی ہے اور اللہ کا ہم احسان مانتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بندے بنتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو ہمارے نبی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ کا یہ کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا۔ یہ ایسی امت ہے کہ اس امت میں بڑے سے بڑے انبیاء کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، جن کا نام موسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ میں امت محمدی میں پیدا کیا تھا۔ سبحان۔ تو یہ ایسی مطلب امت ہے، اتنی عظیم اور بڑی امت ہے کہ اس میں بڑے سے بڑے انبیاء کرام نے یہ تمنا کی، یہ دعا کی کہ ہم امت محمدی میں پیدا کیے جائیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں جب یہ آئیں گے قرب قیامت میں، ہوں گے نبی لیکن وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے نبی لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور آسمان سے جب اتریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ عید کی دو قسمیں ہیں، ایک عید شرعی جس کو ہم واجب العید کہتے ہیں، وہ عید الاضحیٰ ہو یا پھر عید الفطر ہو، اور دوسری جو قسم ہے عید کی وہ فرحت، وہ خوشی کی، فرحت وہ خوشی کی۔ وہ کس طرح؟ عید کے متعلق لوگ کہتے ہیں نا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کہاں لکھا ہے؟ یہ دلائل کے ذریعے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اپنی بات کو کہ دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ دنوں میں سب سے افضل دن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن عید کا دن قرار دیا ہے۔ کون سا؟ جمعہ کا دن۔ مسلمانوں کا جو جمعہ کا دن ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے۔ اب جو لوگ سوال جو کرتے ہیں کہ اسلام میں دو عیدوں کے علاوہ تیسری عید کہاں سے آئی، ان سے یہ میرا سوال ہے کہ آپ بتاؤ، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے، اب یہ تیسری عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ عید کا دن کیوں قرار دیا گیا؟ جمعہ کا دن۔ تو آگے بیان ہوتا ہے کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے تمام دنوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام دنوں کا، جیسے انسانوں کے سردار ہوتے ہیں اسی طرح دنوں کا بھی جو سردار ہے، مہینوں کا سردار رمضان ہے، اسی طرح یہ دنوں کا جو سردار ہے، مہینوں میں سب سے زیادہ مہینہ افضل والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اسی طرح دنوں میں سب سے افضل دن، عظمت والا دن جو ہے وہ جمعہ مبارک ہے۔
جب اس کے بعد پھر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا دن عید کا دن کیوں قرار دیا گیا؟ یہ سوال کیا گیا، حالانکہ تمام دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ جمعہ کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں، مہینے ہیں، راتیں ہیں، گھڑیاں ہیں، ان تمام کو بنانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن جمعہ کا دن ہی عید کا دن کیوں؟ تو جواب آتا ہے احادیث کریمہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ تو نہیں ہیں، لیکن ولادت کا، پیدائش کا میں جو جملہ استعمال کر رہا ہوں، تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تو وہ دن کون سا تھا؟ جمعہ کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن بنائے گئے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن عید کا دن قرار دیا، اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو یہ یہاں پر مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ دیا گیا، اور جو لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ لوگ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جمعہ مہینے میں کتنے بار آتا ہے؟ 4 بار۔ اس طرح آپ اندازہ لگا لیں تو سال میں جمعہ کتنی بار آتا ہے؟ تو ہم یہ جو جمعہ کا دن جو منا رہے ہیں، اصل میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر تم نے غسل نہیں کیا جمعہ کے دن تو غسل کرو، نئے کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہنو، نئے کپڑے نہیں ہیں تو کپڑوں کو صاف ستھرا کر کے پاک کپڑے پہنو جمعہ کے دن۔ خوشبو ہے تو خوشبو لگاؤ، سرما ہے تو سرما لگاؤ، کھجوریں کھانا ہو تو کھجوریں کھاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں جمعہ کے دن کیوں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، میلاد کا دن ہے۔ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ کی تیاریاں کرتے ہیں، جمعہ کا دن ایسا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنا جو بھی کام ہے تمام چیزیں چھوڑ کر مسجد کی طرف آتا ہے۔ اگر انسان روزانہ 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن ہفتے میں وہ جمعہ کی نماز ضرور پڑھے گا، جمعہ کا اہتمام ضرور کرے گا، جمعہ کے دن اچھے کپڑے ضرور پہنے گا، جمعہ کے دن خوشبو ضرور لگائے گا، جمعہ کے دن گھروں میں اچھے اچھے پکوان بھی بنتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی، ولادت کا دن منایا جا رہا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر، وہ لوگ جو عید میلاد النبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کا انکار کرتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن منا رہے ہیں۔ احادیث کریمہ سے ثابت ہوا، احادیث کریمہ سے ثابت ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام میں ایک تعلق ہے۔ سب سے پہلا تعلق تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، اور ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی آخر الزمان، یہ ایک تعلق۔ دوسرا تعلق، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، اور اللہ نے ارادہ کیا، چاہا کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا نکاح کر دیا جائے، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا نکاح کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے التجا کی کہ اے باری تعالیٰ، نکاح میں حضرت حوا علیہ السلام کا مہر کیا رکھیں؟ جو ہم آج یہاں پر مہر جو دیتے ہیں، پیسوں میں، سکوں میں، سونے چاندی وغیرہ میں، دوسری چیزوں میں دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ، نکاح جو ہونے جا رہا ہے اس کا مہر کیا ادا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اور حوا دونوں مل کر 20 مرتبہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، یہی تمہارا مہر ہے۔ سبحان اللہ، یہی تمہارا مہر ہے۔ اسی درود و سلام کے صدقے طفیل میں ان کا نکاح ہوا، ان کے نکاح ہونے کے صدقے طفیل میں آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔
آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، اور اسی کے صدقہ طفیل میں اگر مہر نہ ادا ہوا ہوتا تو نکاح نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کو ذکر کے ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ تو جس درود و سلام کے صدقہ طفیل میں پوری کائنات کا وجود ہوا، اسی درود و سلام کی محفلوں سے دور بھاگنا یہ اچھی بات نہیں۔ جب محفلیں ہوتی ہیں، پیر کی شب ہو یا پھر جمعہ کی شب ہو، درود شریف کی محفل ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے ان محفلوں سے دور جانا اچھی بات نہیں، کیونکہ انہی کے صدقہ طفیل میں آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اور جمعہ کے متعلق یہ بات چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کریمہ میں آیا ہے کہ اے لوگوں، مجھ پر درود و سلام جمعہ کے دن بکثرت بہت زیادہ درود و سلام پڑھا کرو جمعہ کے دن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن تمہارا درود میں براہ راست ڈائریکٹ سنتا ہوں۔ جمعہ کے دن یہ خاصیت ہے اور خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی، ظاہری وصال کے بعد بھی آپ پر درود و سلام بھیجا جائے، کیا آپ سنیں گے؟ سنتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو زمین کے لیے کھانا حرام کر دیا ہے۔ نبی کے جو جسم ہیں، جس طرح ان کے جسم مبارک دنیا میں تر و تازہ تھے، اسی طرح زمین کے اندر بھی ان کے جسم تر و تازہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے قبر انور میں بھی میری امتی کے درود و سلام میں سنتا ہوں، براہ راست میں درود و سلام سنتا ہوں۔ اس حدیث پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست تمہارا درود و سلام سنتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے ایک فرشتہ مقرر کیوں ہے جو تمہارا درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہو، فرشتہ آ کر تمہارا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام، تمہارے دادا کے نام کے ساتھ وہ فرشتہ آ کر درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے نے، فلاں کے پوتے نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست امتی کا درود و سلام سنتے ہیں تو فرشتے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، میں ان کو یہ ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جب کسی کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہو، بارگاہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں، بڑی بارگاہ ہو، وہاں پر لوگوں کا سلام پیش کرنے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نہ کسی بادشاہ کے دربار میں اگر کوئی انسان، بادشاہ کو در حقیقت سب معلوم ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ایک قاصد، ایک غلام ضرور ہوتا ہے جو بادشاہ کی بارگاہ میں فلاں باتیں بیان کرتا ہے، فلاں چیزیں ارشاد کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہاں پر یہ معاملات ہے، یہ معاملات ہے۔ تو جب بارگاہ بڑی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب بارگاہ کی وجہ سے، بارگاہ کی ادب کرنے کی وجہ سے وہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ مقرر ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ اس حدیث پر سوال کرتے ہیں تو میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امتیوں کے درود و سلام کو ڈائریکٹ براہ راست سنتا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دو فرشتے مقرر کیے ہیں ہمارے لیے، کرامن کاتبین، جو ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو کیا کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا اور فرشتے جا کر وہ تمام خبریں اللہ کو دیتے ہیں بندوں کے متعلق؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ بندوں کے نامہ اعمال دیکھتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں فرشتے بندوں کے نامہ اعمال پیش کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ فلاں بندے نے تیرا یہ عمل کیا، فلاں بندے نے تیرا یہ عمل کیا، یہ چیزیں تمام چیزیں بیان کرتے ہیں۔
تو وہاں پر تو 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو بندے کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امتیوں کا درود و سلام پیش کرتا ہے۔ اور جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام اس وجہ سے پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت حوا و حضرت آدم علیہ السلام کا جو نکاح ہوا اور نکاح میں جو مہر تھا وہ 20 مرتبہ درود و سلام تھا۔ اگر تم جمعہ کے دن درود و سلام مجھ پر پڑھو گے تو وہ درود و سلام مجھ تک نہیں بلکہ میری بارگاہ سے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی روح تک پہنچے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مجھ سے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی روح تک پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ درود و سلام ہے جس کے صدقہ تو فن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح طے پایا، مقرر کیا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، میں اپنی امتی کے درود و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی سماعت ایسی ہے کہ ان کی جو بارگاہ ہے وہاں سے ہر ایک امتی کے درود و سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ان کا جواب ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لوگوں میں کیا مشہور ہے، کیا حدیث کریمہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا امتی جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب ضرور دیتا ہوں۔ وہ نبی جو سلام کہنے کے لیے کہے اور خود امتی کا سلام کا جواب نہ دے، یہ کیسی بات ہے؟ امتی کو سلام کرنے کا حکم دے، امتی کو سلام کرنے کا درس دے، اور جب کوئی امتی ان پر سلام بھیجے، درود و سلام بھیجے اور حضور کی بارگاہ سے جواب نہ آئے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جواب وہ بے شک دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کو چنا ہے، اللہ کی عطا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سنتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں بہت دنوں کا سفر طے کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے، اور 17 مرتبہ انہوں نے حج کیا۔ 17 مرتبہ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 مرتبہ حج کیا، اور جب کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے، سلام کرتے۔ حضور کی بارگاہ سے حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب آتا کہ اے جامی خوش رہنا، واپس آنا۔ سبحان اللہ، اے جامی خوش رہنا، دوبارہ آنا، اے جامی خوش رہی، باز آوی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب آتا۔ جب 17ویں بار حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ 17ویں بار حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، درود و سلام پیش کیا، حضور کی بارگاہ سے جواب آیا کہ جامی خوش روی، جامی خوش روی، اے جامی خوش رہنا، واپس آنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب نہیں آیا تو حضرت جامی رو پڑے، رونے لگے۔ جو ان کے ساتھ میں جو مریدین تھے، ان کے ساتھی تھے، پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب آیا ہے کہ اے جامی خوش رہنا، دوبارہ نہ آنا، یہ جواب نہیں آیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس سال میرا یہ آخری سال ہے اور میں کبھی بھی اس بارگاہ میں ابھی نہیں آ پاؤں گا۔ تو حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے ملک گئے تو اسی سال ان کا انتقال ہو گیا، اسی سال انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور کی بارگاہ سے جواب آتا تھا۔ تو حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جامی خوش روی، باز آوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوبارہ نہ آنا، یہ جملہ دوبارہ آنا، یہ جملہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو وہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ سال میرا آخری سال ہے. تو حضور کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، لیکن وہ جواب انہی کو سنائی دیتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوا حاصل ہو. اور آج بھی زمانہ گزر گیا، پہلے بھی، آج بھی اور قیامت تک بھی ایسے لوگ اللہ کے موجود ہیں، اللہ والے ایسے موجود ہیں جو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ پر برکت ہو، آپ پر رحمت ہو، جو تشہد میں جو پڑھا جاتا ہے، تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے. آج بھی کچھ اللہ والے ایسے موجود ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب نماز میں جب کہتے ہیں، جب تک حضور کی بارگاہ سے جواب نہیں آتا آگے نہیں بڑھتے. آج بھی اللہ والے کچھ ایسے موجود ہیں. یہ میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن اللہ والے آج بھی ایسے موجود ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ خود ہی اپنی جہل کا اعلان کرتے ہو، اپنی جہالت کا، خود ہی اپنی جہل کا اعلان کرتے ہو، کم سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو. اگر نبی نہیں سنتے امت کی صدائیں، اگر نبی نہیں سنتے امت کی صدائیں تو نماز میں کس کو سلام کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. آج ہم کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. وہ ہم سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں، تو نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ہم پر فتوے لگاتے ہیں کہ سلام پڑھنا کہاں جائز ہے. آپ خود نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہو. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آج ایسی برکت کی رات ہے. اسی رات کے صدقے طفیل میں تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے. شاعر کہتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ بابا جان ہے تو جہان ہے بولتے ہیں، یہ شعر بالکل غلط ہے. یہ شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا گیا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب بنایا نہیں گیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دنیا میں آرام فرما ہے تو یہ جہاں چل رہا ہے. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بے شک ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھی سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہم سننے سے غافل رہتے ہیں. ہماری اتنی اوقات اور حیثیت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام ہم سن سکیں. ہمارے کان اس قابل نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام سن سکیں، لیکن زبان اس قابل ہے کہ ہم اور آپ اور ہماری نسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بے شک پڑھتی ہے. اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کیا حضور اپنے قبر انور سے، روضہ انور سے جواب دیتے ہیں؟ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دور کی بات، وہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے. ہم سادے مسلمان، عام مسلمانوں کے قبرستانوں میں اگر جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے لوگوں، جب تم قبرستان میں جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو. قبرستان میں جاؤ، السلام علیکم یا اہل القبور. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کریمہ میں کس کو سلام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ وہاں گنہگار بھی ہے، بدکار بھی ہے، نماز نہ پڑھنے والا بھی ہے، جھوٹ بولنے والا بھی ہے، لیکن ہے تو مسلمان، نیک بھی ہے، اللہ کا ولی بھی ہے، عالم بھی ہے، تمام وہاں اس قبرستان میں دفن ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم مسلمانوں کے قبرستان جاؤ تو قبرستان والوں کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور. جب ہم یہ سلام کرتے ہیں تو قبر والے اس سلام کے جواب میں ہمارا سلام کا جواب دیتے ہیں. تو وہ جب سلام قبر والے عام مسلمان جب ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں تو وہ ہستی جو کہتی ہے کہ جب میرا امتی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس کا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اس کے باپ دادا کے نام کے ساتھ، اور اس کا سلام میں براہ راست سنتا ہوں. تو
تو جب ایک عام مومن، ایک عام مسلمان ایک زندہ انسان کا سلام سن سکتا ہے تو بے شک ہمارا نبی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی جو گھڑی ہے یہ بہت ہی برکت والی اور سعادت والی گھڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ درود و سلام اور یہ عید میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ سورہ مریم میں دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے، یہ نبی ہیں۔ سورہ مریم میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے، وسلام علیہ وسلام ولید وسلام یموت وسلام یبعث حیا، یعنی سلامتی ہو یحییٰ پر جب وہ پیدا ہوئے، سلامتی ہو یحییٰ علیہ السلام پر جب وہ پیدا ہوئے، سلامتی ہو سلام ہو یحییٰ پر جب ان کی وفات ہوئی، سلامتی ہو سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ والسلام علی یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید اس کی تشریح کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جملے بیان کرتا ہے۔ والسلام علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ مجھ پر سلامتی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے سورہ مریم میں، اے باری تعالیٰ والسلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، ویوم یموت، جس دن میری وفات ہوگی، ویوم ابعث حیا، جس وقت میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید میں کس کا ذکر چل رہا ہے؟ نبیوں کی پیدائش کا، ولادت کا ذکر چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان تینوں چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے۔ تو سلام بھیجنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہوئی، نبی کی پیدائش پر سلام بھیجنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ سورہ مریم میں اٹھا کر دیکھیں آپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین گھڑیوں کے علاوہ، پیدائش کے وقت، وفات کے وقت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے علاوہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں پر رحمت نازل نہیں فرماتا؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جہاں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اور ان کی قبروں پر ہمیشہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص دن چنے، ان کی پیدائش کا دن، ان کے وفات کا دن، اور ان کو دوبارہ واپس جب زندہ کیا جائے گا وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھڑی ان پر درود و سلام بھیجا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا، پیدائش کی خوشی منانا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ انگریزوں نے دیا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود نبیوں کی پیدائش کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی پیدائش کا ذکر ہی نہیں فرماتا بلکہ ان پر درود و سلام بھی بھیجتا ہے۔ تو کسی کو جنم دن کی، سالگرہ کی مبارکباد دینا یہ کوئی غیر قوم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی ولادت پر، پیدائش پر ان پر درود و سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آئیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آپ آیت کا ترجمہ دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھیجتے ہیں یا پھر بھیجتے ہوں گے یا پھر بھیجتے تھے، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ سلسلہ اسی طرح چالو ہے، شروع ہے اور قیامت تک یہ برقرار رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و رفعت بیان کرتا ہے سورہ الم نشرح میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں، بے شک منائیں،
حضرت آدم علیہ السلام کا اگر آپ تذکرہ پڑھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح بنایا، ان کی تخلیق کی، یہ تمام ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو نبیوں کے بنانے کا ذکر، پیدائش کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرما رہا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو پیدا ہوئی اور ان کی ماں نے جو ان کو بیت المقدس میں اللہ کے نام سے ان کو وقف کیا، وہ تمام چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو ولادت کی خوشی ضرور منائیں، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے، رہے گا، اور تا قیامت تک یہ جاری اور ساری رہے گا۔ جو کوئی فتوے دیتے ہیں انہیں ہمیں ان کے فتووں سے کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ ہم مناتے ہیں، ہم مناتے رہیں گے۔ جو نہیں منا رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کو زبردستی نہ کریں، لیکن ہمیں اور ہمارے اوپر فتوے نہ دیں، اور ہمیں یہ نہ کہیں کہ آپ بدعتی ہیں، آپ گنہگار ہیں، آپ اسلام سے خارج ہیں، آپ اسلام میں ایسی چیزیں لے کر آئی ہیں جو اسلام میں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کی خوشی منائی ہے، صحابہ کرام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی ہے، یہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے، اور خرچ بھی کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں خرچ بھی کرے، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کرے نبی کے نام پر۔ ایک آخری میں حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی تقریر کو مختصر کرنا چاہوں گا، سمیٹنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں پیسے یا پھر مال و دولت خرچ کرنا کتنا بڑا انعام ہے۔ جو لوگ جو جلوس میں بچوں کو چاکلیٹ وغیرہ، بسکٹ یا پھر دوسری ٹھنڈی چیزیں جو دیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا مال بیکار جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا حساب رکھنے والا ہے، اس کا اجر و ثواب ہمیں اور آپ کو ضرور ایک نہ ایک دن ملے گا۔ کوئی جلسوں میں حصہ لیتا ہے بچوں کے، کوئی کسی کی خدمت کر رہا ہے نبی کے نام پر، تو یہ نہ سوچے کہ ہمارے پیسے رائگاں جا رہے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا حبیب جو ضرور ہمیں انعامات سے نوازے گا۔ ابو لہب کا ذکر، ابو لہب کیسا کافر کہ ابو لہب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری ایک سورت اتاری، اور کسی کافر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سخت جملے استعمال نہیں کیے جتنے سخت جملے ابو لہب کے بارے میں جملے استعمال کیے اللہ نے۔ نہ فرعون، نہ نمرود، نہ قارون، تمام بڑے کافر تھے، منکر تھے، لیکن ابو لہب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کے الفاظ ابو لہب کے بارے میں استعمال کیے ہیں کسی اور انسان کے بارے میں استعمال نہیں کیے، اتنا سخت اور بڑا کافر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سیرت کا باب چل رہا ہے، میں بھی سیرت پڑھ رہا ہوں، تو بچوں کو جب میں سیرت پڑھا رہا تھا تو اس میں ایسا معاملہ، ابو لہب کا ایسا رویہ، ایسا معاملہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جاتے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے، تو ابو لہب پیچھے سے کہتا کہ اے لوگوں اس کی بات نہ مانو، یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اتنے سخت الفاظ ابو لہب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانا، کوئی کسر باقی نہ رکھی ابو لہب نے۔ لیکن ابو لہب کا ایک کام اللہ کو پسند آیا۔ ابو لہب کا ایک کام جو آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے گھر میں ایک غلام تھی، خادمہ تھی، جس کا نام سویبہ تھا۔ سویبہ یہ ابو لہب کی خادمہ تھی، غلام تھی، خریدی ہوئی غلام۔ سویبہ نے جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو سویبہ نے آ کر ابو لہب کو کہا کہ اے ابو لہب تجھے مبارک ہو کہ تیرے بھائی کو لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب سے سویبہ نے کیا کہا کہ اے ابو لہب تجھے مبارک ہو تیرے بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب خوش ہوا، ابو لہب بھائی کی
اگر ہم سنیں گے کہیں پر کہ میری بہن کو لڑکا ہوا ہے، میرے بھائی کو لڑکی ہوئی ہے، فلاں گھر میں مطلب رشتہ ہوا ہے، جو بھی ہے، تو ہمیں خوشی ہوگی۔ تو فطرتی طور پر ابو لہب کو خوشی ہوئی، اور ابو لہب نے صہیبہ کو کہا کہ اے صہیبہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابو لہب نے کہا کہ اے صہیبہ بھتیجے کی خوشی میں بھائی کو جو بیٹا ہوا ہے، وہ جو میرا بھائی ہے اس دنیا سے چل بسا ہے، لیکن جو بھتیجا جو پیدا ہوا ہے وہ یتیم ہے، لیکن بھائی کو بیٹا تو ہوا ہے، اس خوشی میں جا اے صہیبہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس انگلی سے حضرت صہیبہ کو آزاد کیا ابو لہب نے۔ اللہ کو وہ ادا بہت پسند آئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور کے چچا ہیں، ابو لہب بھی حضور کا چچا ہے۔ حضرت عباس بعد میں ایمان لے کر آئے۔ حضرت عباس بیان کرتے ہیں، حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی ابو لہب کو اپنے خواب میں دیکھا، اور ابو لہب سے پوچھا کہ ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ جب سے مرا ہوں اللہ کے عذاب میں، طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں، یعنی سخت پریشان ہوں، سخت مصیبت میں ہوں، اور بڑے سے بڑا عذاب مجھ پر ڈالا جاتا ہے۔ ابو لہب کس سے کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے۔ ابو لہب کہتا ہے لیکن ایک دن ایسا ہے، پیر کا دن، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیر کا دن ایک ایسا ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عذاب میں کمی کر دیتا ہے، تخفیف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، مجھے کچھ سکون ملتا ہے۔ اور یہ جو میری انگلی ہے، اس انگلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے، جس سے میں سکون حاصل کرتا ہوں، ورنہ میں روزانہ عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو اس کی وجہ جب حضرت عباس پوچھتے ہیں تو ابو لہب کہتا ہے کہ جب میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا، حضرت عبداللہ کے گھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو میں اس خوشی میں اپنے غلام کو آزاد کیا، صہیبہ کو آزاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوشی منانے کے صدقہ طفیل میں پیر کے دن میرے عذاب میں کمی کر دیتا ہے، تخفیف کر دیتا ہے، تخفیف کر دیتا ہے، اور مجھے پیر کے دن راحت و سکون ملتی ہے، اور یہ قیامت تک ابو لہب کو ملتی رہے گی۔ سب سے بڑا کافر جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری سورت اتاری، سخت الفاظ اس کے بارے میں ارشاد فرمائے، تو اس جیسا کافر پیر کے دن قیامت تک عذاب میں اس کو تخفیف ہوتی رہے گی، اور پیر کے دن تھوڑا نہ صحیح اس کو سکون ملتا رہے گا۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو خواب جو بیان کیا ہے وہ کفر کی حالت میں تھے، یعنی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ حدیث صحیح مانی نہیں جاتی۔ یہ حدیث جو حضرت عباس بیان کرتے ہیں، یا پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ خواب کا واقعہ تھا، وہ خواب تھا، اور خواب حقیقت نہیں ہوتا۔ تو میں ان سے یہی ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر حضرت عباس نے وہ واقعہ بیان کیا ہے، تو سب سے بڑے امام قرآن کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے، قرآن کے بعد بخاری شریف، قرآن کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو اپنی کتاب میں کیوں نقل کرتے؟ یہ ایک شرط ہے، قاعدہ اور قانون ہے کہ کسی کافر کی مطلب باتوں کو یا پھر حدیثوں کو نہ لیا جائے، حدیث اسی سے لی جائے جو ایمان والا ہو۔ تو سب سے بڑے امام جو بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث اپنی کتاب میں کوٹ کی ہے، نقل کی ہے۔ تو اس بات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح اور صحیح وہ ثابت ہے۔ تو بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ عید میلاد النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منائیں اور خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنا دیا ہے اپنے حیثیت کے حساب سے خرچ کریں، ایسا نہیں ہے کہ پورا کے پورا مال لوٹا دیں۔ اور یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ابو لہب نے جو اپنی غلام صہیبہ کو جو آزاد کیا تھا، لونڈی جو خادمہ جو تھی وہ آزاد کیا تھا، ابو لہب نے یہ سوچ کر آزاد نہیں کیا کہ یہ جو پیدا ہونے والا یہ بچہ ہے یہ نبی ہیں، آخر الزمان، نبی آخر الزمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سوچ کر ابو لہب نے غلام کو آزاد نہیں کیا، بلکہ ابو لہب نے یہ سوچ کر آزاد کیا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے،
بھائی کا بھتیجا سمجھ کر جب ابو لہب غلام کو آزاد کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلام کو آزاد کرنے کے بدلے میں پیر کے دن اس کے عذاب میں کمی کرتا ہے اور اس کے انگلیوں سے پانی جاری کرتا ہے. ہم اور آپ تو ایمان والے ہیں, نبی کے چاہنے والے ہیں, نبی کے امتی ہیں, نبی ماننے والے ہیں. اگر نبی کو ہم نبی سمجھ کر ان کی ولادت کی خوشی منائیں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ انعام و اکرام عطا کرے گا, ہمیں بھی وہ انعام و اکرام عطا کرے گا. ابو لہب تو نبی سمجھ کر اس نے خوشی نہیں منائی بلکہ بھائی کا لڑکا سمجھ کر. اور ہم اور آپ تو نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں, رسول مانتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, اس خوشی میں ولادت کی خوشی مناتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارگاہ سے ضرور انعام و اکرام ملے گا. جو کوئی بھی خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بے شمار انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. تو کل کا جو دن ہے جلوس کا دن ہے, اس کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جلوس میں جب ہم جا رہے ہیں تو غلط سلط نعرے نہ لگائیں. ہمارے دوست و احباب, ہمارے گھر والے بچے جو ہوتے ہیں جو غلط سلط جوش میں غلط سلط نعرے لگاتے ہیں تو ان کو منع کریں, پیار سے منع کریں. ایسا نہیں کہ کسی پر سختی کی جائے, پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. پیار سے اگر بات کو نہ مانے تو وہ اور بات ہے, لیکن پہلے جو ہمیں بات سمجھانی ہے پیار سے سمجھانی ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو. اور جو بھی ہمیں جلوس میں کھانے وغیرہ کی چیزیں جو ملتی ہیں اس کو زمین پر نہ پھینکیں, زمین پر پھینکیں